السلام علیکم دوستو، میں محمد سراج الدین عرف پی پی کے نام سے مشہور ہوں حافظ گرو کے چینل میں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے حافظ گرو چینل کیوں کھولا، کیا پیسہ کمانے کے لیے کھولا یا پھر لوگوں کی اوپر تنقید کرنے کے لیے کھولا، جس کو ہم ٹرول یا جو ہے نا بوسٹ جو بھی ہے بولتے ہیں اس کے لیے، یا پھر جو ہے نا کچھ میرے دل میں درد ہو رہا تھا کہ جو ہے نا وہ درد نکالنے کے لیے کھولا، یا مجھے ایسی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میرے قوم کے لوگ، میرے بھائی، میرے اپنے ہیں، مجھے اگر ہدایت ملی تو ان کو بھی ملنی چاہیے، مجھے اچھا کھانے کو ملا ان کو بھی ملنا چاہیے، اس نیت سے کھولا۔ چلیے میں سناتا ہوں کس نیت سے کھولا۔ عام طور پہ ہر کسی کی زندگی میں ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں، میری بھی زندگی میں ہوئے، یہ ذرا اس کو نکال کے رکھ دیں گے اپن، میری بھی زندگی میں ہوئے معاملات۔ کیا معاملات ہوئے؟ رہن سہن میں نے محسوس کیا کہ جو ہے نا لوگوں کا دینی مزاج الگ الگ ہے، اور ہوتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمہ اقسام کی فطرت کے لوگ بنائے ہیں، مگر ان میں ایک فطرت یہ ہے ہمدردی جو اللہ نے رکھی ہے، وہ کسی کی زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے، پتہ نہیں میری کس درجے میں ہے۔ مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے جان پہچان کے، میرے رشتہ دار، میرے پیٹ میں آنے والے، میرے اپنے، میرے دوست احباب اور میرے اڑوس پڑوس میں لوگ اچھے رہیں۔ اچھا ہی ناپنے کا ترازو کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ جو ہے نا میں سگریٹ پیتا تھا تو یہ بڑا بہترین ترازو ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہر کوئی انسان اپنی اپنی مرضی سے بولے گا تو جو ہے نا دنیا میں ہر انسان اچھا ہے، اور ہر کسی کا اپنا اپنا معیار ہے سوچنے کا۔ جیسے شادی کے معاملے کو ہی لے لو، اسلام عمر بڑی ہوتے کے ساتھ ہی لڑکا لڑکی کی شادی کا حکم دیتا ہے، اور ہمہ اقسام کے ممالک میں جو ہے نا بچیوں کی عمر بڑی ہونے کی عمر کچھ الگ الگ ہے، اور حکومتیں اپنے پاس جن سنکھیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ عمر کا جو ہے نا تعین کرتی ہیں، تو ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ تو پھر کیا ایسی چیز ہونی چاہیے جو اچھائی کو ناپے؟ میں نے ایک چیز آبزرو کی جو کہ ہر مسلمان جانتا ہے، وہ بات رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کے اوصاف، جس کو میرے اللہ نے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، ماڈل بنا کر کے پیش کیا۔ اسوہ، نمونہ، ماڈل کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جو عمل ہیں وہ خود کر کے بتائے کہ یہ ممکن ہے، تم لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے، مگر افسوس ہے ہم نے دیکھا ہماری معاشرے میں کچھ لوگ نازیبا اور یا بے وقوفانہ اور احمقانہ کلمات ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے نبی کے جیسا کرے گا، تیری اوقات ہے نبی کے جیسا کرنے کی۔ میرے بھائی، میری اوقات نبی کے جیسا کرنے کی نہیں ہے، مگر میرے اللہ نے نبی کو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ چیز کر کے دکھانے کے لیے بھیجایا، مطلب ہم نبی کے جیسا کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو پلیز میں ابھی بتانے جا رہا ہوں یہی چیز کہ یہ درد مجھے لے کے تڑپانے لگا۔ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ کسی زمانے میں ہم لوگ بریلوی نظریے کے حامی تھے، اور رفتہ رفتہ اہل حدیث ہو گئے اور 4 دھام کا سفر کر کے آئے۔ ہاں، میں طنزیہ انداز میں بول رہا ہوں تاکہ لوگ غیرت ہے لوگوں کو، ان کو آڑ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں میں خود خبروں کا پجاری ہونے کے باوجود اتنا برا بول رہا ہوں؟ کیونکہ میرے بھائی، جب میں نے اور تم نے سب نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے کہنے کے بعد اصول یہی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ جو چیز رب دے سکتا ہے وہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے رزق چاہیے، اس میں برکت چاہیے، میں اللہ سے مانگوں گا، اور میں کسی آدمی کے پاس جب کام کرنے چاہوں گا اسے یہ نہیں کہوں گا ہے داتا تو مجھے رزق دے، میں تیری خدمت کروں گا، نہیں، اسے بھائی کام ہے کیا، یہ ہم پوچھتے۔ تو یہ پوچھنا ہمارے لیے جائز ہے، مگر ہم خبر میں جا کے بولتے میرے کو پاس برکت نہیں ہے، اس کے وسیلے سے تو بھی برکت دے، یا خبر والے تو بھی دیتے۔ یہ تو کھلا شرک ہوا۔ اس شرک سے نکل کر کے میں جو ہے نا حق پہ آیا ہوں۔ پہلے جماعت اسلامی میں گیا،
پھر تبلیغیوں کے ساتھ رہا، پھر اہل حدیث ہوا، اور میرے بھائیوں کے لیے بھی مجھے درد ہوا۔ آپ کو نہیں ماننا ہے میری بات، مت مانیے، میری بات نہیں ماننا ہے مت مانیے، مگر میری حالات کیا ہوئے تھے کچھ دیر کے لیے سن تو لیجئے۔ بھلے یہ میرا چینل چلے یا نہ چلے، میرا چینل اچھا گروتھ کرے نہ کرے، مجھے کچھ پیسے ملے یا نہ ملے، یہ چینل ڈوب جائے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مگر میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ لائیو جب بولوں گا تب کہوں گا یہ باتیں، مگر 1 سال ہو گیا، 500 سبسکرائبر بھی نہیں ہوئے، اور لوگوں کا نظریہ کچھ کا کچھ ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا دوں۔ تھوڑی سی ویڈیو شاید لمبی ہو جائے گی، ایک احسان کر دیجئے، ایک صدقہ کیجئے، ایک مہربانی کیجئے اپنے اس بھائی پہ۔ پورے ویڈیو اگر دیکھے نہ دیکھے غم نہیں ہے، اس ویڈیو کو کم سے کم ایک اللہ کا ایک بندہ، بھلے تمہارے حساب سے غلط ہو بھلے تمہارے حساب سے صحیح ہو، مکمل طور سے ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ میری پوری بات سمجھ سکیں کہ آخر میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جو ہے نا میں صحیح تھا، آپ پچھتاؤ گے۔ پتہ چلا کہ میں غلط تھا، اور اتنا غلط تھا جس کو آپ نے اتنا رتی برابر غلط سمجھا، تب بھی آپ ہی کا نقصان ہے۔ تو مجھے جتنا ہو سکے برا سمجھنے کے لیے بھی پورا دیکھیے، جتنا ہو سکے مجھے اچھا سمجھنا ہے تب بھی پورا دیکھیے، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ تو چلیے، یہ نیکسٹ چیز میں یہ بتاتا ہوں، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہے نا چینل میں لوگوں میں غیرت آڑ دلانے کہ جو ہے نا ہم مسلمان ہیں، ہاں یہ پوری بات میں نے نہیں کی، آڑ دلانے کہ جو ہے نا ہم اگر مسلمان ہیں تو غیر مسلمین ہمیں ہمارے نبی کے تعلق سے، ہماری امی عائشہ کے تعلق سے، ہمارے صحابہ کے تعلق سے، ہمارے دین کے تعلق سے کئی ایک سوال کرتے ہیں، زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، زمانے سے کرتے آ رہے ہیں۔ علماء اکرام اور کئی سارے داعیان جن میں کچھ غلطیاں ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، ان کا جواب دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر کیا میرے بھائی آپ پہ میرے پہ یہ بات عائد نہیں ہوتی بحیثیت مسلمان؟ میں سوچتا تھا ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے لوگوں میں بھلائی کی باتیں پھیلائے۔ کیسا؟ میں سمجھتا تھا کہ جو ہے نا وہ علماء کی جماعت ہے، نہیں، حقیقت میں ہر مسلمان وہ جماعت کا حصہ ہے، اس کے لیے کوئی نام نہیں ہے، اور وہ جماعت کا مین کانسیپٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں پورا اتار لینا۔ ہم اپنے معاشرے میں پردے کا لحاظ کرتے ہی نہیں، برقع پہن کے باہر نکلتے، میں بولتا ہوں پورے کے پورے بے حیا ہے، پردے کا لحاظ نہیں کرتے۔ آپ پوچھیں گے کہ برقع پہننے والے بے حیا، آپ سوچیں گے کہ ٹائٹ برقع پہنتے ہوں گے، فلاں فلاں فیگر دی، نہیں 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 نہیں، سوچ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ ہم برقع پہن کے تو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بہنوئی کے پیچھے بیٹھ کے جا رہا ہے گاڑی پہ، بہنوئی کی چپک کے بیٹھ رہا ہے، بھائی بہن کا شوہر ہے، کیا ہے وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ تم زندہ بھی تمہاری بہن مر جاؤ گی تو شادی کرے گا وہ تم سے، اگر نہیں مرے گی تب بھی تم اس کے بازو نہیں بیٹھ سکتے، تمہارے بھائی کا دینے سے بھائی نہیں ہو جائے گا۔ تمہارے پاس کوئی لڑکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی، کیا تھے رشتے میں؟ چاچا بھتیجی۔ آج ہمارے پاس، اور سگے چاچا بھتیجی نہیں تھے وہ، یہ یاد رکھیں، آج ہمارے پاس کسی کا چچیرا بھائی آتا ہے، اس کو اپنی بیٹی گود میں بٹھانے کے لیے دیتے ہو۔ چلو چھوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے شادی 6 سال میں اللہ کے حکم سے اسی لیے کی کہ بتائیں لوگوں کے کہ 6 سال کی عمر ہو کہ 9 سال کی عمر ہو، پردہ یقینی ہے۔ شادی جب ہو سکتی تو پھر جو ہے نا خالو کے گود میں سالی کی بیٹی کیسے بیٹھ سکتی یا سالے کی بیٹی کیسے بیٹھ سکتی؟ خود کی بیٹی 18 سال 16 سال کی اس کو گود میں بٹھا سکتے ہو آپ؟ نہیں نا میرے بھائی۔ تو نبی کو ہم نے سمجھا ہی کہاں ہے؟ یہ بے چینی مجھے اندر سے آ رہی تھی۔ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں شادی بیاہ کے معاملے میں، اب یہ ساری چیزیں تو ان ویڈیو پہ نہیں کہی جا سکتی۔ اگر ہم شادی بیاہ میں آسانی کرتے یا پردے کے معاملے کو ہی درستگی سے سمجھ لیتے، کسی غیر مسلم کی مجال تھی ہمارے خلاف آواز اٹھا کے بولے ہمارے نبی کو؟ ہاں،
جب اٹھایا آواز لوگوں نے، بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، ایف آئی آر کرو بولے، کیس کرو بولے، پکڑ لو بولے، ٹھیک ہے، وہ سب بولنے والے بولے، جواب دینے والے جواب دیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، غیر مسلم بھی پوچھ رہے ہیں، کیا آپ اپنی کسی رشتے کی بچی سے جو ہے نا 9 سال کی عمر میں شادی کرنا پسند کرو گے؟ تو لوگ مسلمان کو ہاں کسی دینے والے کو پوچھ رہے ہیں تو جو ہے کیسا کیسا، کیوں بھائی؟ کیا شرم ہے؟ کیا شرم ہے؟ میرا نبی اگر کر سکتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا شرم؟ آپ یہ عمل سے بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط تھے۔ آپ، میں اگر کہوں یا غیر مسلم کہے تو مان لو گے؟ برداشت نہیں ہوگا آپ کو، مگر کہاں ہے آپ کی غیرت؟ آپ نبی کا وہ عمل کو آر سمجھ رہے ہیں، مصیبت سمجھ رہے ہیں، ٹینشن سمجھ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو یہ چیز کی غیرت اور آر دلانے کی نیت سے میں نے چینل چالو کیا تھا۔ اور یہ ایک بات نہیں، ایسے بہت ساری باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میرے سے بہتر آپ جانتے ہوں، ہو سکتا ہے میرے سے بہتر آپ کو علم ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جو ہے نا بہت سارے لوگ کیا بولتے اپنے اپنے مرشدین بنا لیے، یہ ذکر ہم آگے کریں گے۔ ابھی فی الوقت میں کہاں تھا، کہاں آیا، وہ میں سناتا ہوں۔ یہ دوسرا سیشن چالو کرتے ہیں۔ لکھ کے نہیں لکھ رہے ہیں، لکھ کے نہیں بول رہے نا اپن، میں بہت محنت کر کے میں یہ بولا، میں مطلب آپ کو کیسا دکھا، تھوڑا لمبا بھی ہوا تو رہنے دو اس لمبے، وہ آدھا گھنٹہ بھی جان دو، 40 منٹ بھی گیا تو میں آلریڈی میں بول دیا نا، میں نے چینل کیوں بنایا، غیرت دلانے کے لیے، آلریڈی میں بولا نا۔ اب دوسرا سیشن چالو کرتے ہیں۔ اب دوسرا سیشن کیا ہے؟ اب یہ بات دوسرے سیشن کے طور پہ میں چالو کر رہا ہوں کہ میں کہاں تھا، یہاں تک کیسے آیا، مختصر کر کے بتانا ہے، ورنہ تو ویسے تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، مگر کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں بولوں، ورنہ تو دن بھی بس نہیں ہوگا اور گھنٹے تو بس ہی نہیں ہوں گے۔ عام طور پہ میں ایک عام ایک سادے سے بریلوی گھر میں پیدا ہوا، جہاں پہ کنڈے، 11ویں نیاز، درگاہوں کے چکر، یعنی اگربتیوں کی راکھ اور پھول کے پتیاں، یہ سب چیزیں عام تھی۔ اور میں کوئی بہت بڑا بھگوان بھی نہیں تھا، اور بالکل ادنا سا معمولی سا جس کو فاتحہ بھی دینے نہیں آتا ایسا بھی شخص نہیں تھا، درمیانی انسان تھا۔ میرے گھر میں ہم فاتحہ وغیرہ سب کچھ کرتے تھے۔ بہرحال زندگی کچھ آگے بڑھی، منہ پہ مونچھیں آ گئی، یعنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے تو دوست احباب کے ساتھ چبوتروں پہ بیٹھنا، نکڑوں پہ بیٹھنا، کوئی برے شوق نہیں پالے تھے اور آئے بھی نہیں الحمدللہ، مگر اسکول میں چھوڑ چکا تھا۔ اور اس اسکول کے جو میرے دوست تھے اور بستی کے جو دوست تھے، سب مل کے جہاں بیٹھتے تھے ہم لوگ، قریب عشاء کے بعد 9-10 بجے کے ٹائم تک، ایسا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باتیں کرتے ہوئے کہ کیا کر رہے ہیں تم، کچھ کام شروع کرے کیا، تم پڑھائی روک دیے کہیں کو، اس طریقے سے باتیں کچھ نہ کچھ، روز کی ایک صبح کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ۔ وہ باتیں 5 منٹ کی ہوتی تھی، مگر باتیں نکل کے جو جاتی تھیں کہ جو ہے نا بریلوی بدماش ایسے ہوتے ہیں، ایسے خبر پرست ہوتے ہیں، ایسا فاتحہ، ایسا جہالت کرتے ہیں، ایسا شرک کرتے ہیں، یہ بولتے تھے۔ اور مجھے اندر سے بہت تکلیف ہوتی تھی اور میں کسی کو جواب نہیں دے پاتا تھا۔ اس میں جماعت اسلامی والے بھی تھے، تبلیغی بھی تھے، دوسرے سب تھے، اور بریلوی بھی تھے، باوجود اس کے بولتے تھے، مطلب وہ ادھر پسند نہیں کرتے تھے، ادھر جو ہے پسند کرتے تھے، مطلب غلط ہے، وہ بھی جو بھی ہے کھلا ہونا چاہیے۔ اور میں پھنس گئی رضیہ غنڈوں میں، میں کیا ہوں بتا نہیں سک رہا ہوں، اور وہ لوگ جو بول رہے ہیں مجھے برداشت نہیں ہو رہی۔ اور اس سے کچھ وقت پہلے میرا ایک دوست تھا رضوان کر کے نام، اس کا نام اگر میں استعمال بھی کروں تو وہ ناراض نہیں ہوگا، اس نے مجھے ٹوکا تھا۔ کب؟ یہ جوانی کی دہلیز پہ آنے سے 1 سال 2 سال پہلے، کہ جو ہے نا دیکھ یہ چیز غلط ہے،
یہ شرک و بدعت ہے، یہ خبر کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، فلاں نہیں کرنی چاہیے، خبروں پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس ٹائم پہ جب میں نے اس کو جو جواب دیا، اس کو ہم بریلوی نظریے کے حساب سے سجدہ ہی سمجھتے تھے. آج کچھ نمونے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، اپنی بریلوی ذہنیت کو بچانے کی خاطر لوگوں کو چڑا کر کے بولتے ہیں ابے وہ سجدہ نہیں ہے رے، بوسا بولتے ہیں اس کو. بوسا نہیں، اسے سجدہ ہی سمجھا جاتا تھا. اور اس کا جواب میں نے میرے دوست کو تھپڑ رسید کر کے دیا. بولا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے میرے ابا آدم کے سامنے فرشتوں کو، جنوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، جن نے نہیں کیا. کیا تو میرے کو بھی ویسا ہونے کے لیے بول رہا؟ یہ میں نے سینہ تان کے کہا. اب 15-20 سال کے بعد دیکھتا ہوں کہ جو ہے نا جلسوں میں جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں اس ٹائم پہ جو لڑکا میں کبھی مدرسے کی صورت نہیں دیکھا، قرآن میں نے اپنی دادی سے سیکھی پڑھنا اور بس خلاص، مدرسے کی صورت نہیں دیکھی، دینیات کا پتہ نہیں ہے، علم حدیث نہیں جانتا، قرآن کا نزول، شان نزول کچھ نہیں سیکھا ہم کو حفظ بھی نہیں آتا. ویسا بچہ، اس کے دماغ میں کس نے ڈالی یہ بات؟ اور پھر 15 سال بعد کس نے ڈالی؟ سوچو اس بات کو. ابا کا جو بھائی ہے نا تایا شیطان، وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو خیر، ایسا میں مضبوط آدمی میرے دوستوں کے سامنے باقی جب چبوتروں پہ بیٹھتے تھے، جب جو ہے نا شرمندہ ہو گیا تھا. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالی بات، کیوں نہیں تو اللہ سے ہی پوچھتا. پھر میں نے کیا کیا، مجھے وہ سورہ فاتحہ کی وہ 2 آیتیں میرے دماغ میں گھس گئی. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اور یہ چیز جب میرے اوپر آئی، ویسے ہی میں دوسروں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں، ہر قسم کے، ہر جماعت والے سے، یہاں تک کہ غیر مسلمین سے بھی مطالبہ میں کر رہا ہوں کہ وہ کوئی جو بھی مانتا ہے کہ جو ہے نا کسی نے اس کائنات کو، اس برہمانڈ کو، ہر چیز کو بنایا، دماغ میں کسی بھی قسم کے معبود، کسی بھی قسم کے خدا، کسی بھی قسم کے ایشور کا تصور نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کا بھی تصور نہ رکھیں، کسی کا نہ رکھیں، اس خالق، اس معبود کو پکاریں جیسے میں نے پکارا تھا کہ میرے رب، تو نے یہ کائنات بنائی، مجھے بھی بنایا نا، کہ وہ اپنی زندگی کے، اپنی مرضی کے مطابق مجھے بنا دے. میں چاہتا ہوں میں تیری مرضی کے مطابق رہوں، ورنہ تو تیرے بندوں میں تو نے ایسی ایسی طاقتیں دی ہیں، منہ سے لوگوں کو ایسے ایسے کلمات سے بلاتے ہیں، لبھاتے ہیں. ہر کسی کی بات مجھے اچھی لگتی ہے، میں انکار نہیں کر سکتا. اگر میں بھٹک گیا تو رب، میں آگ میں نہیں جلنا چاہتا، تیرے غصے کا جو ہے نا سب تیرے غصے کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. قیامت ہوگی تو کم سے کم تیرے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو سکوں، اس حساب سے مجھے بنا دے. اور شعبان کی عید آئی، اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ لوگ کرو، ویسا ہی میں نے کیا، اور 1.5 مہینے تک اس طریقے سے میں نے دعا کی. شعبان کے فاتحہ میں فاتحہ نہیں دے کر کے میں دعا کر رہا ہوں کہ رب، یہ شعبان کے فاتحہ یا تو آخری بنا دے اب، اس کے بعد ورنہ نہ چھٹا دے. مطلب یا تو اب یہاں سے کبھی نہیں چھوڑوں گا، یا تو چھوڑوں گا. اگر یہ صحیح ہے تو بھی بٹھا دے، غلط ہے تو بھی بٹھا دے. میرے اللہ نے مجھے ادھر پھر پلٹنے ہی نہیں دیا، ادھر ہی پلٹاتا گیا. ایک بات سنی تھی میں نے علماء کرام سے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ علماء کرام کی طرح بہت سارا دین، علم حاصل ہو جائے گا، قرآن سیکھنے کو ملے گی، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا. نہیں، جو علماء کرام سمجھاتے ہیں اس میں جو حق ہے وہ جلدی سمجھ میں آتا ہے. ایسا میں نے سمجھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر میں اس پہ مصر ہوں کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں. اگر کوئی مجھے غلط ثابت کرتا ہے تو کر دے طریقے سے، ٹھیک ہے. تو بہرحال 1 مہینہ گزرا، رمضان کا وقت آیا، اور میرا بھائی بنگلور میں رہتا تھا. ہم دونوں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایسا سنانے کے لیے، ایسا وہ بنگلور سے آیا، میں جو ہے اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا. کل عید ہے، آج 29 کی صبح ہے. ہم دونوں ملے، بولے بھائی میں تیرے کو سنانا چاہتا ہوں، بھائی میں تیرے کو سنانا چاہتا ہوں، چل تو پہلے سنا، چل تو پہلے سنا. جب سنائی کہ ہم دونوں میں سے ایک نے بات، مجھے یاد نہیں رہی کہ کس نے سنائی، شاید میں نے ہی سنائی کہ میرے بھائی، یہ خبروں پہ جانا، فاتحہ دینا، نیاز کرنا، ڈوریاں باندھنا، چھٹے چلا وغیرہ، یہ سب گناہ ہے، چھوڑ دے. لا الہ الا اللہ کے عین مخالف ہے، مکہ کے جیسے مشرک تھے ویسا ہی عمل ہے. ہم اس کو چھوڑیں گے تبھی مسلمان ہوں گے، ہم مسلمان رہ کے بھی مسلمان نہیں. میرا بھائی بولا ارے یہ تو میں سنانا چاہ رہا تھا.
خوشی کی انتہا نہ تھی. وہ پہلا دن تھا میری زندگی کا, اس سے زیادہ خوشی پھر مجھے کبھی نہیں ملی. پھر اس کے بعد ایک اور موقع آیا, اس کے قریب کی خوشی ملی. بقرعید آئی. بقرعید کی عید میں ہم نماز پڑھ کر کے قبرستان گئے ہمارے دادا کی قبر پہ فاتحہ دینے کی خاطر. دیکھیے میں فاتحہ دینے کے لیے نہیں گیا, فاتحہ دینے کی منصوبے کے تحت ہم لوگ گئے. میں نے وہاں پر بھی وہی کام کیا جو شعبان میں کیا تھا. ہاتھ اٹھائے, میں نے رب سے دعا کی کہ اس خبر میں سوئے ہوئے شخص سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں, یہ آدمی کیسا تھا ہم نہیں جانتے. اللہ اگر اس کے حق میں دعا کرنا تیری مرضی کے خلاف ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں رب, ہم نہیں کریں گے, مگر اس کی محبت ہمارے دل میں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تو اس کو بخش دے, اور یہ ہماری طرح انجانے طور پہ اگر مر گیا میرے مالک تو اسے بخش دے. پھر وہاں میں جذباتی ہوگا, ابھی بھی تھوڑا تھوڑا جذبات آ رہے ہیں. میں ایک گھونٹ پانی پیتا ہوں, ذرا تھوڑا سا رکیں. تو پھر میں نے میرے والد کے گلے پڑ کے بولا کہ بابا یہ جو خبر میں ہے اس شخص سے میری محبت بہت ہے, اس لیے کہ یہ تمہارے والد ہیں اور تم کو انہوں نے پیدا کیا, اللہ نے انہیں موقع دیا تمہیں پیدا کرنے کا, اور تمہاری وجہ سے ان سے میری محبت ہے, میرا دل لگتا ہے کیونکہ میں انہیں کا خون ہوں. مگر بابا نہ میری محبت نہ میرے جذبات کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکتی. اگر یہ زندہ رہتے, میں مر جاتا اس حال میں, تو یہ بھی نہیں بچا سکتے. اور پتہ نہیں اس خبر میں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم لوگ یہ پھول کی پتیاں لا کر کے ڈال رہے ہیں, جب تک کہ یہ پھول کی پتیاں تازہ رہیں گی, اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی, عذاب ہو رہا ہو تو بچ جائیں گے کچھ وقت کے لیے. یہ بات کو یاد رکھنا, کبھی یہ بات ہم پتہ چلے گی تو پتہ ہوگا کہ جو ہے نا خبروں پہ ڈھگار ڈالتے ہیں, پتہ نہیں کس گناہ کو معاف کرنے کے لیے ڈالتے ہیں وہ خبر والے کی. خیر, تو میں نے میرے بابا کو پکڑ کے رویا, بولا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بابا ان کے حق میں, دعا کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میرے بابا تو آسودے ہو گئے, کوئی مخالفت نہیں کی, انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی. میرے بابا کو بھی کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا, قرآن بھی نہیں آتی تھی پڑھنا. خیر بہرحال ہم لوگ نکلے, گھر گئے, کھانا کھایا. 2-4 دن کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے بابا نماز کے عادی ہو گئے, اور میں ملتا ہوں بابا سے اور پوچھتا ہوں بابا اب یہ میں آپ کو یہ باتیں بولا, کچھ مخالفت نہیں کرے آپ؟ تو میرے بابا بتاتے ہیں بیٹے میں نیاز کا بچہ ہوں, تاج الدین اولیاء کے نام پہ پیدا ہوا ہوں, اسی لیے میرا نام تاج ہے. مگر میرے بچے, مطلب انداز ان کا کچھ اور تھا, میں پیارا انداز بتا رہا ہوں, بیٹا نہیں بیٹا, ایسا بات کرتے تھے میرے والد. تو میں اور پیارے انداز میں بول رہا ہوں, تو انہوں نے میرے خیال میرے بابا کے طریقے سے ہی بول دیتے, بیٹا میں جب بھی میرے بڑے بابا, میرے چاچا, میرے رشتہ داروں کے ساتھ یا میرے سیٹ کے ساتھ کبھی بھی درگاہوں کو خبروں کو جاتا, وہاں ناریل پھوڑو بولتے, وہاں نخلا لگاتے, وہاں بتاچے لیتے, وہاں پھولا لیتے, مگر کبھی درگاہ والے سے میں کچھ نہیں مانگا بیٹا. کبھی یہ بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے نا اس خبر والے کی وجہ سے مجھے دلا دے, مجھے وہ پسند ہی نہیں آتا. دینے والا میرا مالک ہے تو وہ کیسے بھی دے دیتا. یہ لوگ کیا کریں گے خبر کے اندر جا کے؟ یقین مانو وہ دن تھا میری خوشی کا. میں بولا میں موحد کا بیٹا ہوں, ایک ایسا موحد جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلتا ہے, خبر والوں کے بیچ میں رہ کے بھی خبر کا پجاری نہ بنا. میرے بابا پہ پھر اللہ نے احسان کیا. ایک وقت ایسا آیا, پھر میں جو ہے نا اہل حدیث کی مسجد کو جاتا تھا, اور میرے بابا نے کہا, میرے بابا جب مخالفت نہیں کرے اب مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیے محبت, دیکھیے مسجد کی محبت, مسلمانوں کی محبت میرے بابا کے دل میں. یہ مسجد نہیں ہوتی کیا, وہ مسجد کو کیوں جا رہا؟ نہیں بابا تھوڑا سا مسئلہ ہے, چلیے آپ. بہت غصے میں آئے. پھر ایک جمعہ ہے اور ایک جمعہ ہے, اس کے بعد سے پھر یہ مسجد کا راستہ ہی چھوڑ دیا. پھر یہ اسی مسجد کو گئے, خبر میں جانے تک اسی مسجد کو جاتے رہے میرے بابا. میرے ماں باپ کو مرنے تک پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, مگر میرے کو تاکید کرتے کرتے مرے, بیٹے کچھ بھی پریشانی ہو, کچھ بھی ہو, اچھے رہو یا برے رہو, اللہ سے معافی مانگتے رہو. دیندار نہیں تھا میرا بابا, کچھ بھی نہیں آتا تھا میرے بابا کو پڑھنے لکھنے, مگر نیت اللہ کی طرف پلٹنے والی جو ہوتی ہے نا بھائی, وہ انسان کو کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے, کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے. اور یہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے.
تو ایک بات تو فکر کرو، ایک بات تو کوشش کرو کہ یا رب ہم واقعی تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہیں۔ اگر ہم لوگ دماغ میں یہ سوچ لیں گے کہ یا رب یہ جماعت جو ہے ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سچی جماعت ہے، اس پہ قائم رکھ، پھر تو تم نے فیصلہ کر لیا نا بھائی۔ میرے رب پہ بھی تو چھوڑو، میرے رب سے سوال بھی تو کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس وقت دماغ میں یہ خیال کرو کہ دین وہ نہیں ہے جو میں چل رہا ہوں تبلیغی، دین وہ نہیں ہے جو میں چل رہا ہوں اہل حدیثی، دین وہ نہیں ہے جو میں چل رہا ہوں بریلوی، دین وہ نہیں ہے میں شیعہ جو دین پہ چل رہا ہوں شیعت، وہ رافضیت یا جو ہے سو جماعت اسلامیت، حمالیت، شافعیت یا ملکیت، نہیں، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لایا وہ، اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، اور جب اللہ رحم کر دے گا تو دین کی سمجھ دے دے گا ایٹومیٹکلی۔ جماعت تو جماعت ہے، پہچان کے لیے غلطیاں سب کرتے ہیں، ساری جماعتوں میں غلطیاں ہیں۔ یہی ایک نیت تھی جس کی وجہ سے یہ چینل کھولا، اور میرا بھی ایک معاملہ جو تھا کہ میں کس طریقے سے آیا، تو میں چاہتا تھا کہ یہ باتیں میں لوگوں کو بتاؤں، مگر کیسے؟ ہر ایک ملنے والے سے ایک بار، ہر بار موڈ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس چینل پہ جب میں نے منور زمان، یہ ویسے سال بھر سے چینل چلا رہا ہوں، بہت ساری باتیں بولا ہوں، کبھی کبھی تو تھوڑی زبان زیادہ بھی ہو گئی، کسی نے کچھ بھی ریاکشن نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم مسلمانوں کی منحوسیت، غیر مسلم ناچے کوئی غم کی بات نہیں ہے، غیر مسلم گائے کوئی غم کی بات نہیں ہے، غیر مسلم جشن تاشے باشے ناشے کرے کوئی غم کی، مسلمان بھی کرے جائز چیزیں اگر کچھ ہے اس کے حد میں تو بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، مگر دین کے معاملے میں ہمارا مسلمان اتنا پیارا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے بزرگی کے ساتھ، بڑی جو ہے نا احترام کے ساتھ دینی باتیں، اخلاقی باتیں، اس کو ایسے کان میں بور مصیبت نظر آتی ہے اس کو ایسے ہٹا دیتا ہے۔ ایک بات سوال کروں میں آپ کو، کتنے پچھلے 6 مہینے سے کس نے قرآن کی صورت نہیں دیکھی؟ 1 مہینے سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں قرآن ایک نام ہی رہ گیا ہوگا اکثر، اور یہ بولنے والا بھی شاید اسی میں شامل ہو۔ تو میرے بھائی یہ غیرت دلانا چاہ رہا تھا، اسی لیے چینل کھولا، اور میرے حالت ایسے تھے، اور میں ابھی سدھر گیا ہوں، کافی حد تک سدھر گیا ہوں۔ میں نے سگریٹ چھوڑی، گٹکا چھوڑا، میں نے جو ہے نا نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز کا عادی ہوا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، جماعت سے بھی نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی نہیں ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی، وقت گزرنے ہوتی تھی، ابھی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ رب العزت سے امید ہے کہ میں سدھر جاؤں گا، ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا میں ایک نہ سدھروں، لے کے سدھروں۔ تو میرے بھائی چاہو تو مجھے پروموٹ کرو، چاہو تو نہ کرو، کم سے کم میری بات پہ غور کرتے ہوئے علماء اکرام سے رجوع ہو جاؤ۔ علماء اکرام سے رجوع ہونا یقینی ضروری ہے، ہم اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ تیسرے سیشن میں میں وہ بات بتانے والا ہوں جو منور زمان صاحب کو کہی تھی، اور جو ہے نا لوگ مریدین ہو رہے ہیں، مریدین کا ایک نیا سیشن آیا ہے، ایک نیا انداز آیا ہے، تو لہٰذا اب یہ تیسرا سیشن وہی ہم بات کریں گے۔ میں ایک گھونٹ پانی پی لیتا ہوں۔ ابھی یہ تیسرے سیشن میں مجھے پچھلے سیشن کی تھوڑی سی ایک بات یاد آئی کہ جو ہے نا ہم عام طور پہ میں محسوس کرتا تھا کہ میں آبزرو کرا، پتہ نہیں بہت سارے لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب کسی کو دین کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب شہادت دے دو، جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے پہلا حکم نماز کا ہی دیا، اور شاید قیامت میں پہلا حساب بھی نماز کا ہی ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب؟ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا زمانہ، مطلب سارے لوگ آخری امت ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نہ ہو، تو پھر کس کو کہہ رہے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، امت تو ساری ہے نبی کی، جو نماز نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان نہیں۔ تو مطلب یعنی کہ آدمی دیندار کتنا بھی ہو،
اسے کتنا ہی علم آتا ہو, کتنی ہی صورتیں یاد ہو, اسے کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھنے کی, قرآن یاد کرنے کی, رائٹ. مگر ہمارے تایا کا بیٹا جو ہے نا, جس کو ہم شیطان بلاتے, کبھی بھی ہم کو برے انداز میں نہیں بھٹکاتا. اور یہ بات میں اب تیسرا سیشن شروع ہونے کے تفصیل سے بات کروں گا. وہ ہمیشہ آپ کو ٹیکنیکلی گھما کر کے گمراہ کرتا ہے. تو پلیز نماز کا بھی خیال کیجیے. اور اب ہم چلتے ہیں تیسرے سیشن کی طرف, جس میں میں نے کہا تھا لوگ آج کل نئے دور کے مرشدین بنا لیے ہیں, اور نئے دور کے مرشدوں کا کچھ الگ ہی انداز ہے, نرالا انداز. ٹھیک ہے, ان کے پہناوے کو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ پہناوا ہے, پہنے کیسا بھی پہنے, بس ننگے نہ دکھیں. نئے دور کے لوگ ہیں برادرس, کوئی وکیل ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی دکتار ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی میرے جیسا ڈفر ہے. تو یہ برادرس ہیں. اور لوگوں کو ایک پیچیدگی بھی ہے کہ میں داڑھی ایسی کیوں ہے میری. جب میں نے یہ چینل چالو کیا تھا, یہ بیچ میں بات بتا رہا ہوں تیسرے سیشن میں, اس کو اب الگ سے سیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک عام طور پہ میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا, دیکھا کہ جو ہے نا یوں کیا, تو پتا چلا کہ جو ہے میں تو ارے یار تھوڑا آئیڈینٹیکل دکھ رہا ہوں میں. تو میں اب داڑھی تو کٹا نہیں سکتا میں, کیونکہ نبی کی سنت ہے, میں تو کاٹنے والا ہوں نہیں, کاٹوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. اللہ اسے ربر بینڈ بنا, اگر اس کو روک کے رکھوں تو ربر بینڈ لگ جائے گا تو کیا مست ہوگا. جیل بھی لگا سکتا تھا, میں سوچا جیل لگاؤں گا تو پھر وضو کے ٹائم پہ جیل نہیں نکلا تو جیل میں نے نہیں لگایا, ربر بینڈ لگایا. ٹھیک ہے, اور مجھے اچھا لگا. اب اس کے بعد میں نے کیا کیا, شرٹ نکال کر کے ٹی شرٹ پہن لی. مائک لگانا مشکل ہو گیا, اب تو لگاؤں گا میں, بالوں میں لگا دیا. اب یہ تھوڑے سے لوگوں کو, چلبل ٹائپ لوگوں کو, تیری داڑھی ہے, یہ چھچورے انداز ہے بھائی. ایسا بات نہیں کرنے کا, وہ نبی کی سنت ہے نا, تو تم سنت پوری کر کے بتانے کا. میں نے داڑھی نہیں کٹائی بابا, تم کاٹتے ہو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کو بولنے کی, اور تمہاری خشخاش ہوتی ہے نا تب بھی نہیں بولنا. 6 بھائی ہیں ہم لوگ, ایک کو نہیں ہے داڑھی, پورے 5 کو ہے, جن میں سے 4 کی اچھی لمبی ہے. ایک بھائی جس نے بچپن سے ہی نہیں کاٹا, اس کی مٹھی سے بڑھ کے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا مٹھی بھر داڑھی, نبی کی زیادہ لمبی نہیں تھی, گھنی تھی داڑھی مگر لمبی زیادہ نہیں تھی, مٹھی بھر تھی. اسی کو مٹھی پکڑتے ہیں. پھر مٹھی پکڑتے ہیں تو پھر رفدن بھی کرو, پھر اور بھی چیزیں کرو, بجائے اس کے جو ہے نا چھچورا بولتا ہے. اب چھچورا کیا بولوں, اب عالم دین ہے, حافظ ہے صاحب, وہ سنگا نکال کے جو ہے نا پھرتے نبی کی داڑھی کا مذاق اڑاتے. ایسا عجیب باتیں. ایک حافظ کو شوبھا نہیں دیتا یہ باتیں کرنا. وہ کریں تو چمتکار, ہم کریں تو بلاتکار. ایسا نہیں ہوتا بھائی, آنکھیں کھلی رکھو. غلطی سب سے ہوتی, منہ کی بھی ہوتی, کئی کی بھی ہوتی. اگر میں ان کا قریب کا ہوتا تو میں ان کو بولتا, مول صاحب, حافظ صاحب, نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ان کو میں بے عزت نہیں کر سکتا. اور بے عزت نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے, وہ اللہ کے کلام کا حافظ ہے, اسی لیے میں اس کو بے عزت نہیں کروں گا. بھلے میرے جیسے لوگوں کی, مسلمانوں کی بے عزتی ہو جائے, کوئی غم کی بات نہیں ہے, میں اس کو بے عزت نہیں کروں گا. بولتے ہیں وہ سب لوگوں کو, ارے نبی کرے جیسا کرتا, انی رسول اللہ بولنا پڑتا, مسلمان نہیں رہتا, کافر ہو جاتا. کون انی رسول اللہ بولے گا بھائی؟ نبی نے کہا ہے کہ جو ہے نا, جو چیز کی میں اجازت دوں وہ کرو, جیسا میں کروں وہ کرو, جس چیز کو کرنے کا حکم دو وہ کرو. جب لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے, نبی نے حکم دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کا, انی رسول اللہ بولنے کا نہیں. وہ نبی بولیں گے. نبی جو ہے نا 11 شادیاں کرے, بولے کہ جو ہے نا تم 11 نہیں کرنا, 4 کرنے کی پرمیشن ہے اللہ کے حکم سے. کیا مذاق بنایا بھائی. نبی نے کہا داڑھی چھوڑ دو. اب جس کی اتنی آتی ہے, اتنی آتی ہے. ایک بال والے بھی صحابی تھے. ایسا نہیں ٹوکنے کا, ایسا اپنے دماغ کو خراب نہیں کرنے کا. میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں نئے مرشدین کی بات بولنا چھوڑ کے, کیونکہ نئے مرشد کی بات بولنے کے بعد آپ لوگ نہیں دیکھو گے ویڈیو, ختم کر دو گے. پورا دیکھو پلیز, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں بیچ میں.
اس طریقے سے دین کو سمجھنا، یا یہ مریدی سسٹم ہے، یہ بتا رہا ہوں، فالوورز، اس کی بات اچھی دکھتی، بھلے جو ہے نا مرڈر کرتے، زنا کرتے، خیر ویسا نہیں کرتے، کچھ بھی برا بولے چلے گا۔ اور معلوم آپ کو ایک بات، نئے دور میں کیا ہو رہا، نئے دور میں کیا، یہ ہمیشہ سے کبھی بھی کوئی بھی شخص دنیا میں، میرا دعویٰ ہے، میری ایک سوچ کے حساب سے دعویٰ ہے، اور میں اس پہ مضر ہوں، اور میں یہ بات پکی ہے ایسا مانتا ہوں، اور آپ بھی مانو گے، مکمل طور پہ 100% جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی بھی نہیں بول سکتا، 100% سچ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی باتوں میں ملاوٹ ہو کے جھوٹ بن سکتا ہے، وہ جھوٹ بولنا چاہے تو سچ کا سہارا اسے لینا پڑے گا۔ اور جو میں نے بات کہی تھی، بابا آدم کا بھائی ابلیس یعنی تایا، اس کے بیٹے یعنی کہ باقی شیاطین ہمارے ایک ساتھ برائی کی طرف حکم نہیں دیتے، وہ بات اس جیسی ہی ہے کہ یہ ہمارے برادرز، ہمارے مرشدین، یا ہم جس کو فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کے دماغ میں اچھی باتیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یعنی جوس، مطلب کیا بولتے، شہد، دودھ اور بہترین شربت، اس میں اندر مینگنی کا رخ، تھوڑی سی گندگی، تھوڑی سی شراب، بالکل ناقص، نہیں کے برابر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا۔ وہی چیز ہوئی میرے بھائی منور زماں کے ساتھ، اور میرے ساتھ بھی ہوئی ہوگی، کوئی دوسرا بھی ٹوک سکتا ہے، مگر میں نے بھی ایک ڈھنگ سے میرے بھائی کو ٹوکا ہے۔ جبکہ جماعتی اختلاف ہے، وہ کسی اور جماعت کو فالو کرتے ہیں، میں کسی اور جماعت کو فالو کرتا ہوں، میں نے وہ چیز کو بیچ میں نہیں لایا۔ وہ جو کام کر رہے ہیں بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، ماں باپ کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں، تعلیم کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں، وہ قوم کے لوگوں کو جو ہے نا اہمیت بتا رہے ہیں، تعلیم کتنی بڑی ہے، جذباتی بناتے ہیں، رلا دیتے ہیں لوگوں کو۔ بھلے ماں باپ جو ہے نا گنہگار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، رشوت خور ہو، حرام کا لایا ہو، کسی کا ڈبا کے لایا ہو، پتھر پھوڑ کے محنت کر کے لایا ہو، آٹو سے کما کے لایا ہو، باپ کی دادا کی جائیداد لوٹ کے لایا ہو یا ملی ہو، کسی بھی قسم کی کمائی ہو، مگر وہ ہے تو تمہارے ماں باپ، بڑی محنت سے تمہارے اوپر پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، چاہے جو ہے نا چوری ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، تو ان کی برائی کبھی نہیں بتائی میرے بھائی نے۔ بچوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو ماں باپ کی قدر کرو، ان کی اہمیت کرو، تو اس میں برا کیا کہا ہے؟ میں نے ان کی کوئی بھی اچھائی کو جو ہے نا برا نہیں بتایا بھائی، اور بتانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، مگر لا الہ کے اندر نہیں، لا الہ کے اندر نہیں، وہ جو بات انہوں نے کہی کہ لوگوں کو خوش کرو، جبکہ نبی نے کہا کہ لوگوں کی یہ حقوق ہونے، اللہ تعالیٰ احکامات اتارتے جا رہا پڑوسیوں کے ایسے حقوق ویسے حقوق، نبی خود ڈر گئے کہ جو ہے نا پتہ چلا ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کہیں ہماری جائیدادوں میں سے پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مگر ایسا نہیں کیا، مگر اتنی ساری باتوں میں نبی نے کبھی نہیں کہا کہ تم پڑوسی کو خوش کرو، خوش اس اعتبار سے کہ وہ تم سے ناراض نہ ہو، کہ تمہارے پڑوسی ہونے سے کہ تم اس کے حقوق مار رہے ہو، تم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، یہ بھی تو ایک قسم کی ناراضگی، یہ وضاحت ہونی چاہیے نا، 1 منٹ میں کیسا ہوگی؟ بھلے ان کے پورے ویڈیو میں اس کی وضاحت ہوگی، مگر وہ 1 منٹ کے کلپ میں وہ جو بات کہی گئی ہے کہ لوگ اگر خوش نہیں ہیں تو تم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اچھا مسلمان ہوں نہیں ہوں ٹھیک ہے، مگر تمہاری بات، ان کی بات 1 لاکھ لوگوں نے سنی، یا 10 لاکھ لوگوں نے سنی، یا 1 کروڑ نے سنی، یا 10 کروڑ نے سنی، جتنے بھی سنے ان میں سے 99 کر کے پورے سنے ہیں، 1 آدمی بچ گیا جو کہ میرے جیسا ہے یا کوئی اور ہے، اور وہ کہے، اور وہ بہت بڑا بھکت ہے، مرید ہے زماں سر کا، اور وہ کہے کہ زماں سر نے کہا ہے، بات غلط نہیں ہو سکتی کہ جو ہے نا میرا پڑوسی خوش رہنا چاہیے، اور میرا پڑوسی ناراض ہے اس بات سے کہ میں جو ہے نا مسجد کو جا رہا ہوں، جمعے کے دن اذان ہو رہی ہے تو میں جا کے امام صاحب سے لڑوں گا یقیناً کہ آواز بند کرے، میرا پڑوسی ناراض ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ 1 آدمی اگر بگڑ گیا تو کیا اے باقی مریدو، آپ لوگ جا کے اس کو سمجھاؤ گے، اس کی ذہنیت کو کیا کرو گے، کیسے سیکھ کرو گے؟ تو جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا
تو اس کا ایگو، اس کی سوچ، اس کا تکبر سامنے آتا ہے. ہم ہر چیز کے ماہر، ہم ہر چیز کے ماہر نہیں ہیں. علماء کرام ماہر ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے. غلطی سب سے ہو سکتی ہے، اور ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی غلطی نہ دکھائے تو وہ کس بات کا بھائی؟ اور سب سے اچھا بھائی مومن بھائی، جو اپنے مومن بھائی کی آخرت والی غلطی کو سدھار دے. اور وہ ایک آدمی کا بوجھ زمان صاحب کے سر پہ اگر ہو جاتا تو زمان صاحب برداشت کرتے، اور ساتھ ساتھ میرے کانوں میں وہ رکعت پڑی تو میں بھی خاموش بیٹھ جاتا، تو میں بھی تو ذمہ دار ہوتا رب کے سامنے. اور اللہ مجھ سے پوچھتا تو تو سنا تھا، تو تو کریکشن کر سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو کیا وحیدہ شیخ صاحبہ اس کو بتنگڑ سمجھیں گے آپ؟ یہ بتنگڑ نہیں ہے، یہ اصلاح ہے، یہ ایک دوسرے کو ٹوکنا ہے. میں بجائے کسی کے آگے بولوں گے اے زما بکواس انسان ہے، یہ غیبت ہوگی، یہ حسد ہوگا، یہ جلن ہوگا، مجھے نہیں ہے. آپ میرا چینل ڈبا دو، جانے دو، پتہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا نہیں معلوم. سال بھر سے تو 500 سبسکرائبر نہیں ہوئے، 1 روپے کی کمائی نہیں ہوئی. میں نے میرے دوست کو پیسے دے کر کے بھیا آؤ میرے پاس 3 گھنٹے 2 گھنٹے آ کر کے ایڈیٹنگ کر کے جاؤ، کیونکہ وقت سب کا ہے نا. میں نے پیسے دے کر کے جو ہے نا چینل چلا رہا ہوں بھائی. پیسے تو سب کمانے. آپ کیا امام صاحب کو بھی بولو گے کہ تم جو ہے نا ممبر پہ کھڑے کے باتیں ایسے ایسے کر رہے ہیں، کمانے کا دوسرا ذریعہ ڈھونڈو؟ بھائی امام صاحب کا وہی پیشہ ہے، اور یہ کام کے اندر پیسے آتے ہیں تو آنے دو بھائی. پیسے کمانے کے لیے کھولنا ضروری نہیں ہے، اور ہر کوئی بھی کام پھوکٹ میں نہیں کرتا. پیسے رکھ کے پھوکٹ میں کرتا ہے، یا شہرت کے لیے کرتا ہے، یا طاقت کے لیے کرتا ہے. کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ فائدے. اور آپ کے زمان سر کیا فری میں کام کر رہے کیا؟ ایسی باتیں مت بولو بھائی. بات جو جینیون ہے اس پہ آؤ. اور رہا سوال جس کو داڑھی کا تھا، وہ بھی میں نے بتا دی، یہ بھی بتا دیا. اور اصل جو مدعا تھا کہ جو ہے نا نئے ٹائپ کی جو مریدی کا سیشن ہے، اس کے اندر یہ سب باتیں بعد میں آنے کی تھی، میں نے پہلے کہہ دی. آج کل کے مرشدین ہیں بردرز، جس کو ہم ایک بار سن لیں وہ بھلائی کا کام کرتے ہیں تو ہم اس کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے، کچھ نہیں سننا چاہتے. بہت سارے لوگ ہیں، میں کہہ سکتا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں، مگر سنیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح. سمجھداروں کو سنائی جاتی ہے باتیں، مریدین کو نہیں سنائی جاتی. مرید کے سامنے مرشد کے بارے میں مرشد کی غلطی کچھ بھی کہہ لے، نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، کوئی غم نہیں ہے. مگر میرا جو بھی مرشد ہوگا اس سے خوش قسمت کوئی نہ ہوگا. مرشد کو بھی ٹوکوں گا کہ مرشد، میرے حضرت، میرے مولانا، میرے ٹیچر، میرے ماسٹر، میرے استاذ، میرے صاحب، میرے کو رہنمائی دکھانے والے، ہدایت دینے والے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ مرید وہی اچھا جو اپنے استاذ کی بھی غلطی سدھارے کون؟ یہ ایک اچھے مومن کی صفت ہے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں. آج کل کے وقت کے حساب سے مریدی نہ کھیلیں، دنیا کو دکھائیں وی آر دا مسلمس. وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی سے وی آر دا مسلم. We don't need to be say we are proud to be a Muslim. We have to show them we are the Muslims. Why? We not tolerate if even our boss, our teacher, our model do something wrong, say something wrong. We will not tolerate. We can't tolerate. We should have to correct them. میرے بھائی، السلام علیکم.